ناظرین، حجاج بن یوسف جو اپنے مظالم اور سخت گیری کی وجہ سے مشہور تھے، اسے ایک خاتون پسند آ گئی۔ اس نے اس کے والدین کو ڈرا دھمکا کر زبردستی اس خاتون کی مرضی کے برعکس اس سے شادی کر لی۔ اس کی شادی ہو گئی۔ اب وہ کیونکہ وہ بہت ظالم اور جابر آدمی تھا تو اس کے خاتون جو ہے اس کے خلاف کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تو شادی کے 1 سال بعد وہ خاتون اپنے کمرے میں ایک شعر گنگنا رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہند تو ایک عربی گھوڑی ہے جو گھوڑے کی نسل سے ہے، لیکن اسے خچر نے حاملہ کیا ہے۔ اب وہ گھوڑی پیدا کرے تو اس کی تعریف ہو، اگر خچر پیدا کرے تو خچر کا ہی قصور ہو۔ تو یہ الفاظ حجاج بن یوسف نے سن لیے۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو صرف 2 لفظ کہو کہ میں نے طلاق دی، اگر تیسرا لفظ کہا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تو ناظرین، غلام نے ایسا ہی کیا۔ تو ہند بہت سمجھدار خاتون تھی، تو اس نے اس کو جواب میں کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ساتھ تھے مگر خوش نہ تھے، اب الگ ہو گئے ہیں تو غم نہیں۔ یعنی اس نے اس طلاق کو قبول کیا۔ حجاج بن یوسف نے اس غلام کو 20,000 درم بھی دیے تھے جو اس کو دے دینا، تو اس نے وہ بھی غلام کو دے دیے۔ تو ناظرین، طلاق کے بعد ہند بہت خوبصورت خاتون تھی، لیکن اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا۔ تو اس کے حسن کو بہت چرچا تھا۔ اس نے پھر شہروں کو پیسے دیے، دینار دیے کہ میرے اوپر شاعری کرو، تاکہ جو آواز ہے، وہ میرا جو چرچا ہے وہ خلیفہ عبد المالک بن مروان تک میری تعریف پہنچے۔ تو ناظرین، تعریف خلیفہ تک پہنچی تو اس نے ایک عامل کو کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی پہلے تحقیق کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ تو عامل نے اس کی تحقیق کی ہند خاتون کے بارے میں، جو پہلے حجاج بن یوسف کی بیوی تھی۔ تو اس نے جا کے حجاج کو بتایا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، خوبصورت ہے، اخلاق بھی خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، صرف اس کا سینہ بڑا ہے۔ اس نے کہا، اس پر خلیفہ نے کہا وہ کوئی مزاح کا نہیں، وہ تو گرم رکھنے میں جو ہے مدد دیتا ہے، بچوں کو دودھ پلانے میں کام آتا ہے۔ خیر، حجاج نے خلیفہ نے اسے شادی کا پیغام بھیجا، تو وہ چاہتی یہی تھی کہ میری حجاج سے کم کسی سے شادی نہ ہو۔ تو جب شادی کا پیغام کیا تو اس نے ایک شرط ہند خاتون نے اسے بھیجی کہ میں اس صورت پر شادی کروں گی کہ جب ہم بغداد یہاں سے جائیں گے تو ہماری اونٹ کا جو غلام ہوگا وہ حجاج بن یوسف ہوگا۔ تو ناظرین، بڑی دلچسپ شرط تھی۔ خیر، خلیفہ نے اسے منظور کیا، شادی ہو گئی۔ تو شادی کے بعد جب وہ بغداد جا رہے تھے تو ہند خاتون نے 1 درہم سواری سے، یعنی اوپر اونٹ سے نیچے گرایا اور غلام یعنی حجاج کو کہا، اے غلام، مجھے میرا یہ درہم گر گیا ہے، اس کو اٹھا کر دو۔ تو اب حجاج کو پتہ تھا، وہ نیچے اترا، جھکا، اور اس نے یہ ہے کہ وہ یعنی کہ جو دینار تھا اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ درہم نہیں، دینار ہے۔ تو اس پر ہند نے جواب دیا کہ میں نے تو درہم ہی گرا تھا،
اب اس کے جواب میں مجھے دینار مل گیا ہے تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے۔ تو اس کا مطلب حجاج بن یوسف سمجھ گیا کہ یہ ہند خاتون بہت خوش ہے اور مجھے وہ کر رہی ہے اور اس رشتے سے بہت خوش ہے۔ تو ناظرین، حجاج بن یوسف جو بہت ظالم تھا، جابر تھا، ایک وحد یہ ہند خاتون ہی تھی جس نے اس کو نیچا دکھایا تھا، اور بغداد چل کر اس نے حجاج بن یوسف نے وہاں کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا کہ جو میں ایک دفعہ کھانا کھا چکا ہوں میں وہاں پر میں وہ کھانا نہیں کھاتا، بچا ہوا کھانا میں نہیں کھاتا۔ تو اس کو خلیفہ بھی سمجھ گیا تھا، تو اس نے پھر حجاج کو تھوڑا سا دور کر دیا تھا۔ تو ناظرین، ہند خاتون تاریخ میں ایک ایسی خاتون ہے، عربی خاتون، جس نے حجاج سے اپنا بدلہ لے لیا تھا، یعنی حجاج کو اس نے خلیفہ کی نظر میں ذلیل کیا تھا۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔